ملائکہ، اللہ کے جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یہ درود بھیجتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے ملائکہ ہیں کتنے؟ جی آپ ذرا غور سے سنیے گا. ملائکہ کی تعداد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں شمار کر سکتا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب ملائکہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور ان تمام فرشتوں کی قسموں پر اگر غور کیا جائے، اور یہ سب کی سب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے میں مصروف ہیں، یہ سب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں. فرشتوں کی اقسام کتنی ہے؟ ذرا چند تفصیل سنیے جو احادیث کے ذریعے، روایتوں کے ذریعے ہم تک قسمیں پہنچی ہیں. کیٹیگریز آف اینجلز، ذرا غور کیجئے گا. ملائکہ مقربین، حاملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے، ساتوں آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، جنت کے پہرے دار، دوزخ کے داروغے، انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، سمندروں پر مقرر فرشتے، پہاڑوں پر معمور فرشتے، بارشوں پر معمور فرشتے، بادلوں پر معمور فرشتے، پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے والوں کی شکلیں بنانے والے کام پر معمور فرشتے، جسموں میں روح پھونکنے والے، نباتات اگانے والے، ہواؤں کو چلانے والے، بادلوں کو چلانے پر معمور فرشتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا درود پہنچانے والے فرشتے، نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کو لکھنے والے فرشتے، نمازیوں کی تلاوت پر آمین کہنے والے فرشتے، ربنا ولک الحمد کہنے والے فرشتے، نماز کے منتظرین کے لیے دعا کرنے والے فرشتے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب فرشتوں کے بارے میں ایک بڑی امیزنگ جو بات علماء نے لکھی کہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے. جی یعنی 10 گنا جنات ہیں دنیا میں. تھوڑا سا کیلکولیشن کرتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں آپ کی کیلکولیشن کیسی ہے. انسان دنیا میں اپروکس جو بتایا جاتا ہے آج کل تقریباً 7 ارب انسان دنیا میں ہے. تو اب جنات کتنے ہو گئے؟ 70 ارب. ٹھیک ہے، 70 ارب اس وقت دنیا میں جنات ہوں گے. اب آگے چلیں. جن و انسان خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے. یعنی جتنے خشکی کے جانور ہیں نا، جو ہمارے حیوانات ہیں، جس کو چوپائے بھی کہیں گے ہم، بہت سارے جانور ہیں، لیکن اٹ مینز 700 ارب، ایک محتاط اندازہ، 700 ارب جانور ہیں دنیا میں. اور آگے چلیے، اور یہ سب پرندوں کا 10واں حصہ ہے. یعنی پرندے 7000 ارب ہیں. جی ناظرین سنتے جائیے گا، 7000 ارب دنیا میں پرندے ہوں گے، اور یہ سب مل کر بحری جانوروں کا 10واں حصہ ہے. یعنی یہ میں نے ایک کتاب میں بھی پڑھا تھا کہ اگر دنیا بھر میں سبزہ ختم ہو جائے، جانور ختم ہو جائے، خوراک نہ بچے، تو سمندر کے ذریعے 100 سال تک یہ دنیا زندہ رہ سکتی ہے. اتنا سمندر کے اندر یہ خوراک موجود ہے، یہ جس کو آپ یہ سی ورلڈ کہتے ہیں، لیکن سی فوڈ جس کو آپ کہیں. اب بتائیے کتنے ہو گئے جناب؟ 70,000 ارب. 70,000 ارب جو ہے وہ سمندری جانور ہیں. ابھی تو آگے چلنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اب یہ سب مل کر زمین پر مقرر فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. صرف زمین پر، ابھی آگے چلنا ہے ہم نے. زمین پر جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے نا، تو یہ 70,000 کو اور 10 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 700,000، 7 لاکھ ارب فرشتے یہ زمین پر موجود ہوتے ہیں. ابھی اور آگے چلنا ہے. فرمایا یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اب تو میرا بھی حساب 70 لاکھ ارب ہو گیا. پھر فرمایا یہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. تو اب یہ 700 لاکھ یعنی 7 کروڑ ارب. اب تو کیلکولیٹر کمپیوٹر جواب دے جائے گا. اب ملٹیپلائی کرتے جائیں. فرمایا 7 آسمان تک اسی ترتیب سے فرشتے ہیں، اور پھر یہ سب مل جائیں تو کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں. پھر فرمایا پھر یہ سب عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور عرش کے پردوں کی تعداد 6 لاکھ ہے. ایک پردے کی لمبائی، چوڑائی اور وسعت اتنی عظیم ہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کے سامنے معمولی حیثیت نہیں رکھتے، اور ان پر قدم برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس پر کوئی فرشتہ رکوع، سجود یا قیام میں نہ ہو. ان کا مشغلہ اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے. پھر یہ تمام فرشتے ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش الہی کے ارد گرد عبادت میں مصروف ہیں، ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ. اب وہ فرشتے کتنے ہوں گے؟ ان کا شمار اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ عرش کے ارد گرد
فرشتوں کی 70,000 صفیں طواف میں مشغول ہیں اور اللہ کی وحدانیت اور بڑائی بیان کرتی ہیں. ان کے پیچھے مزید 70,000 صفیں ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بلند آواز میں اللہ کی بڑائی اور وحدانیت بیان کرنے میں مصروف ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور بہت ساری تفصیل فرشتوں کے بارے میں ہے، مگر عقلیں حیران ہیں میرے رب کے فرشتے کتنے. اور ذرا غور کرو یہ سارے فرشتے کیا کر رہے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرے رب کے فرشتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں. روزانہ کتنے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں؟ صبح 70,000، شام 70,000، یعنی روزانہ 1,40,000 فرشتے حاضری دے رہے ہیں. اور یہ 1450 سال تو ہو گئے، 1400 سال سے اوپر ہو گئے، کنٹینیو حاضری دے رہے ہیں. صبح قیامت تک حاضری دیں گے، لیکن جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. میک اے کیلکولیشن کہ یعنی یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، سب کو حاضری دینی ہے نا. تو یہ اتنے فرشتے ہیں کہ یہ قیامت تک جب روزانہ 1,40,000 حاضری دیں گے تو سب کی باری آنی ہے. اور اتنی بڑی کاؤنٹنگ میں فرشتے. اب پتہ ہے کیا فیلنگ ہوتی ہے جب یہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے ہمارے آقا کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں، ہم میں سے کوئی نہ پڑھے. ارے اربوں خربوں یہ بھی تھوڑا فگر ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. سچی بات یہ ہے کہ رب کی مہربانی ہے کہ ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ تم بھی پڑھ لو، تم بھی حاضری لگا لو، تمہیں بھی اس عظیم کام میں موقع دیا جا رہا ہے. ورنہ میرے آقا کی شان تو وہ ہے کہ وہاں دن رات لمحہ بلمحہ درود و سلام کے نذرانے پیش ہو رہے ہیں. کسی بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے تحفے آتے ہوں اور کسی غریب کی چھوٹی سی کوئی تحفہ جو ہے حقیر سا تحفہ قبول کر لے تو اس میں غریب کا کوئی کمال نہیں، اس بادشاہ کی مہربانی ہے کہ اس غریب کے تحفے کو بھی قبول فرماتا ہے. تو اے غلاموں، درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنائیے، چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہا کریں اور آقا کی عظمت دیکھیں کہ کیسے آقا ہمیں ملے، کہ جن کی شان میں، جن کی بارگاہ میں درود پاک کیسے کیسے فرشتے پیش کر رہے ہیں.